محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أو كما قال الله سبحانه وتعالى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح اللہ پاک نے اپنی توحید کا اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، قل هو اللہ احد، اللہ سے اعلان کرایا. اللہ نے اپنی توحید کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہو، اس کا اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے، اور ایک بھی کیسا ہے؟ بے نیاز، ہر ایک اس کا محتاج، اور وہ کسی کا محتاج نہیں. نہ اس کے ماں، نہ اس کے باپ، نہ اس کو کہیں سے پیدا ہوا، نہ اس کے جیسا کوئی. لا مثل له ولا مثال له لا ضد له ولا ند له احد شریک احد صمد لا شریک لہ. تو جیسے اللہ پاک نے اپنی توحید کا اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کا اعلان اللہ نے آپ کی زبان سے کروایا. قل، کہیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر کو. میں اللہ کا پیغمبر ہوں سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. جو کچھ اللہ نے کہا ہے، جتنا کہا ہے، جیسے کہا ہے، جس وقت کے لیے کہا ہے، اس سارے پیغام کو پہنچانے والا میں اللہ کی طرف سے. اسی لیے کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے، بہت سارے بت مانتے تھے. قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، لیکن کہتے کیا تھے؟ صادق و امین ہے، آدمی بہت سچا ہے، امانت دار ہے. تو اللہ نے اپنی توحید کا اعلان بھی حضور سے کرایا، اور خود آپ کی رسالت اور پیغمبری کا اعلان بھی آپ کی زبان سے کرایا، اور یہ اعلان بھی ساتھ کرایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پہلے میرا اتباع کرو. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو دیہاتوں میں، گاؤں میں سڑکیں بنی نہیں ہوتی، کچے راستے ہوتے ہیں نا، تو وہاں دھول ہوتی ہے، بہت مٹی ہوتی ہے، اور آدمی ننگے پیر اس کے اوپر چلتا ہے تو انگوٹھے کی جگہ انگوٹھا، دوسری تیسری چھوٹی انگلی کی جگہ پورا نشان دھول پر پڑتا ہے نہیں؟ کہ پورا قدم، کہ اس کو کہتے ہیں اتباع. اور وہ اتباع میں سب سے پہلا اتباع عبدیت اور عبودیت، اللہ کا بندہ بننا. اس لیے عبدیت کہتے ہیں
راستے کی چلتی ہوئی دھول، ننگے پیر چل رہے ہیں تو بدن کو لگتی ہے، کپڑوں میں گھستی ہے، نظر نہیں آتی. گھر جا کے جب اس کو جھاڑتے ہیں، ارے اس میں تو بہت مٹی ہے، کہ وہ دھول اتنی باریک ہو جاتی ہے، دھول اتنی باریک ہو جاتی ہے کہ سرمے سے بھی زیادہ باریک. سرما بہت باریک ہوتا ہے نہیں. اس کا نام ہے عبدیت. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس لیے شب معراج، جس میں اللہ کا کتنا قرب ہوا، اللہ نے کیسے سلام کیا، اللہ نے کیا کیا انعامات دیے، شب معراج، اس میں جس صفت کے ساتھ آپ کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی بلندیوں پر تمام نبیوں کی امامت کرائی، بیت المقدس سے براق کے ساتھ، سواری کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں پر، اس میں جس صفت کے ساتھ آپ کو بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، بے رسول ہی نہیں کہا، بے حبیبی ہی نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ. کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسند بندے کی بندگی، جس کو عبدیت کہتے ہیں عربی میں، عبودیت، عبدیت، کہ اپنا کو کچھ نہ سمجھنا، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ. تو اپنی توحید کا اعلان بھی کرایا، اپنی رسالت و پیغمبری کا بھی کرایا، آپ کے اتباع کا اعلان بھی کرایا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتا دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ بھی کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں خود کہہ رہے ہیں، یہ اللہ بول رہے ہیں. فَلْيَحْذَرِ، زندگی کا جون سا شعبہ ہو، عقیدہ ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، رہن سہن ہو، کھانا کمانا ہو، بیوی بچے ہو، گھر کی زندگی ہو، باہر کی ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، جس حال میں بھی جہاں کہیں ہو، یخالفون عن امرہ، اس حال میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کو چاہیے، ڈرنا چاہیے. کہے سے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم. جب تک دنیا میں ہے، حضور کی مخالفت پر سب سے بڑی مصیبت کا شکار ہوگا. کاروبار میں ہو، کھانے کمانے میں ہو، نماز روزے عبادت میں ہو، کلمہ نماز میں ہو، جس میں بھی، جہاں بھی حضور کی مخالفت ہوگی، وہاں کسی مصیبت کا شکار ہو جائے گا. اور اگر مرنے سے پہلے اپنا راستہ صحیح نہ کیا، اپنا تعلق حضور سے صحیح نہ کیا، حضور کا اتباع نہ کیا، تو پھر آگے بتایا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. اگر مخالفت والی زندگی کے ساتھ جیے تو مرتے ہی عذاب علیم ہے. زندگی میں مصیبتیں اور آخرت میں عذاب علیم. لیکن جیسے کہ اگر تمہیں وہ اسی لیے حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جو دیا وہ لے لو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ کہ کیا دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، آپ کی وفات کے 300 سال بعد پوری دنیا کی پوری امت مسلمہ سے لوگوں نے ایک سوال کیا تھا، پوری امت سے۔ ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، بچوں کو مکان، سواری، گاڑیاں اور کیا کیا دے کے جاتے ہیں۔ تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ امت اپنا سبق اتنا بھول چکی تھی، اس لیے یاد دلایا کہ اس سبق کو یاد کرو، کون ہوں، کہاں ہوں اور کیوں ہوں۔ کون ہوں؟ اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہاں آپ کی محنت سے جو ماحول بنا، اور جس طرح ان کی لڑائیاں تھی 120 سال سے، کتنا خون، کتنی جانیں اور سب خزرج کی، لیکن پھر جب ماحول بنا تو کیسا بنا؟ کوئی آدمی کہیں دنیا کے کسی کنارے سے، اجنبی آدمی، جان نہ پہچان، دیکھا بھالا، مدینہ منورہ کے کسی آدمی کو پوچھتا ہے، جیسے کوئی آدمی کسی سے ملتا ہے نا، بھائی تم کون ہو، کیا کرتے ہو، پوچھتے ہیں نا۔ وہاں تمام صحابہ کا ایک مشترک جواب تھا، سب چھوٹے بڑے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، عوام، خواص، جو صحابی، سب کا ایک ہی جواب۔ پوچھتے تھے کون ہو؟ بندہ اللہ کا ہوں، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ بندہ اللہ کا ہوں، بندگی میری زندگی کا مقصد ہے، کام میرا نبی کا کام میرا کام ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے کام کرنے والوں سے، اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ اور کبھی کبھی بہت آہیں بھر کے، کبھی کبھی بہت آہیں بھر کے روتے ہوئے آنسوں سے کہتے تھے، ہائے ہائے، امت کا تعارف ہی بدل گیا۔ کون ہو؟ جوتے والا، چشمے والا، کپڑے والا ہے۔ وہاں بدریین، احد والے، خندق والے، چچھڑے باندھ کر راہ خدا میں چلنے والے، جن کی دعاؤں پر آسمان کی رکی ہوئی بارشیں برسی ہے، برستا ہوا پانی رکا ہے، بیماریاں دور ہوئی ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کا پہلا جو نام تھا وہ یثرب تھا۔ یثرب اس زمین کو کہتے ہیں جہاں کے لوگوں کو بخار لگتا ہے، اس لیے جو آتا تھا اس کو بخار، جو آتا تھا اس کو بخار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آ کے حضور سے، اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو مدینے کا بخار چلا گیا۔ مدینے کی بھوک، پیاس، پینے کو پانی نہ، کھانے کو لقمہ، کھجور نہیں تھی، پانی نہیں تھا، یہاں تک کہ جب تقاضے پر گئے ہیں اور پوری جماعت صحابہ کی پیاس اور پانی ایک قطرہ نہیں، کہیں دور دور تک، تو اونٹ کو ذبح کر کے اونٹ کی اوج سے پانی نچوڑ کر کے وہ پیا۔ بندہ اللہ کا ہوں، بندگی میری زندگی کا مقصد ہے، امتی نبی کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے۔ یہ تعارف تھا امت کا۔ اب وہ تعارف رہے نہیں، بھول گئے سب، کہ سبق ہی بھول گئے۔ تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ لوگ جیتے ہیں ہم بھی جیتے ہیں، لوگ مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، لوگ کماتے ہیں ہم بھی کماتے ہیں،
سود سے جھوٹ سے لون پاس کرا کے لوگوں کو دھوکہ دے کر. مجھے یاد آیا ایک قصہ. بہت سال پہلے ہم وہاں نظام الدین میں تھے. ایک آدمی آیا, بہت رو رہا ہے. اس نے کہا بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح, تو رو رہا ہے. بہت مشکل سے اس نے پر قابو پایا. اس نے کہا میں ایک اچھا بڑا تاجر تھا, بزنس مین, مارکیٹ میں میرا نام تھا. اب کاروبار میں تو دونوں چیزیں ہوتی ہے, جن پارٹیوں سے مال لیا ہے ان کو دینا بھی ہے, اور جنہوں نے ہم سے لیا ہے ان سے لینا بھی ہے. تو اس نے خود سنایا یہ وہاں نظام الدین میں کہ صبح سے شام تک 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 دروازہ کون, ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ. جن پارٹیوں سے مال لیا تھا کاروبار کھلے, لیکن میرے حالات ہی نہیں تھے. جن سے مجھے لینا تھا, جو میرے گاہک تھے, اور بڑا لاکھوں کے حساب سے مال لیا تھا, کوئی منہ نہیں دکھاتا تھا, شکل نہیں دکھاتا, بہت پریشان تھا. خواب دیکھا, اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو, کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دینا ہے انہوں نے میرا جینا مشکل کر دیا, زندگی میری اجیرن ہو گئی. کتنا ہے؟ حضور نے پوچھا, بتایا اتنا ہے. میری ایک نصیحت یاد رکھنا. حضور فرما رہے ہیں خواب میں, ایک نصیحت یاد رکھنا, کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی, نمازی آدمی تھا, مسجد کو گیا, نماز پڑھی, گھر آیا تو وہی روزانہ کی طرح ٹک 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 ٹک. بہت ڈرتے ڈرتے بیچارے نے دروازہ کھولا کہ کوئی لینے والا آیا ہوگا. دروازہ کھولا تو ایک آدمی, یہ خود اس نے سنا ہے اپنے ساتھ, بہت بڑا پوٹلا لے کر کھڑا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر. بھائی معاف کر دے, کیا معاف کروں وہ تو بتا. تو اس نے کہا جی میں آپ کے یہاں کا گاہک تھا, میرے یہاں آپ کے یہاں سے مال آتا تھا, حالات میرے ایسے ہوئے کہ میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا, لیکن نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ پاک مدد کریں گے, ہاتھ کھولیں گے, جس کا جو ہے آنا پائی کے ساتھ دے دوں. یہ سارا آپ کا ہے, جا بھائی معاف کر دیا. وہ تو چلا گیا. اب یہ پوٹلا لے کر گھر میں گئے, پوٹلا کھولا تو اتنی بڑی رقم تھی کہ جو ان کو لوگوں کو دینا تھا وہ سب ادا ہو رہا تھا, اور کچھ بچ بھی رہا تھا. جب انہوں نے لوگوں کا دینا شروع کیا تو پورے شہر میں دے رہے ہیں, چکا رہے ہیں, دے رہے ہیں, چکا رہے ہیں, اور کچھ بچ بھی گیا ہے. تو وہ جو ایمان کہہ رہے تھے مولوی صاحب, عصر کے بعد ایمان ہی ایک وہ ہوتا ہے جب حقیقت اپنے پاس سچا ایمان, اللہ ہی سب کچھ, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ, جب یہ دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو یہ نفع اور نقصان, دوست کون دشمن کون, کون کڑوی دوا پلا کر کے جراثیم مارتا ہے اور صحت کا سامان بناتا ہے, کون پتاشے میں زہر دے کر مارنے کا سامان دیتا ہے. جب ایمان نہیں ہوتا تو آدمی پھل جاتا ہے.
جب شہر میں بہت شور ہوا تو لوگوں کا تو ملنے لگا، تو کچھ لوگ آئے ہمدرد بن کر، تھے نہیں ہمدرد، ہمدرد سنا آپ قدرت نے آپ کی بڑی مدد کی اور یہ ادا ہوا اور وہ ہوا اور وہ ہوا، ہم تو خود مارکیٹ میں ہیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ سے کچھ، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے سب، ہم تو آپ کو ایک مشورہ دینے آئے ہیں، یہ جو کچھ آپ کے پاس بچا ہے اس بچے ہوئے مال سے آپ کچھ لون پاس کرا لو، جب لون آپ کی ہو جائے گی پھر آپ دوبارہ مارکیٹ میں آ جاؤ گے اور پھر آپ کی وہ شان بن جائے گی۔ اس لیے کہا نا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں بیان کر رہے ہیں، ایک جماعت بھیجی تھی نہاون کی پہاڑیوں میں، وہاں خطرہ تھا دشمن کا، نور دل کا اور نور ایمان کا اتنا تھا جیسے تمہارے ایک تو زیرو بل ہوتے ہیں، ہے نہیں، ایک 25 کا، 40 کا، 60 کا، پھر ٹیوب لائٹیں اور پھر سرچ لائٹ، رات ہی دن بن جاتا ہے، ایسے ہوتی ہے نا فراست ایمانی، وہ ایمان کا نور یہاں بیٹھے بیٹھے دکھا رہا ہے عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، او جماعت والوں خبردار، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا خطرہ ہے، اپنی حفاظت کرو۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ہدایت دے رہے ہیں جماعتوں کہ مومن کی فراست سے ڈر رہو، کون تمہیں پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہے۔ دوا ہے تو کڑوی، لیکن وہ اندر جو جراثیم ہیں وہ مر رہے ہیں اور صحت کی طرف آ رہے ہیں۔ دشمن تو زہر ہی دیتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہا ہے کہ حضور کے خلیفہ تو 4 تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ، ان کو بھی کہتے تھے کہ یہ بھی بالکل خلیفہ، ان کی ساری صفات بہت سچے، بہت امانت دار۔ ان کو بھی زہر دیا ان کے غلام نے، نمک بھی کھاتا تھا اور نمک حرامی بھی کرتا تھا۔ اس لیے دوستو دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو، یہ کہتے کہتے تھک گئے، لیکن پرانے کام کرنے والے تبلیغ کے ذمہ دار جو جس کام میں لگا ہوا ہے اس لائن کی شریعت نہیں جانتا، نوکری کی شریعت اور ہے، کاروبار کی شریعت اور ہے، شادی کی شریعت اور ہے، خرچ کی شریعت سارا بتایا ہے، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، لیکن سیکھتے نہیں ہیں۔ جیسے جماعتوں میں جانے والے 20 سال پہلے 4 مہینے دیے تھے، ماشاءاللہ بہت پرانے ہیں، کیا سیکھا؟ وہ 20 سال پہلے جب گئے سواری پر بیٹھنے کی، سواری سے اترنے کی، کھانا شروع کرنے کی اور سونے کی 4 دعائیں سے کی، آئیے کیا کہتے ہیں، آئیے دھول ہے تو ایک جماعت کی کارگزاری سن رہا تھا نظام الدین میں، باہر سے کام کر کے آئی تھی، تو انہوں نے کارگزاری سنائی، اتنی مسجدیں آباد ہوئی، اتنی نقد جماعتیں نکلی، اتنا نے ارادے کیے، اتنا یہ ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ تو تم ان کا سنا رہے ہو جنہوں نے کیا، یعنی جو گئے جماعتوں میں اور جا رہے اور واضح اور یہ سب، تم سے تو پہلے دن یوں کہا تھا کہ کیوں جا رہے ہو، کہ اپنا دین سیکھنے کے لیے،
اپنی اصلاح کے لیے تم نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا مولوی صاحب میں بہت چھوٹا تھا، شروع سے ابا نے مجھے انگلش میڈیم میں شروع کرایا تھا ABCD سے، پھر میں پڑھتا رہا، کالج ہوا، ڈگری ہوئی، کئی ڈگریاں ہوئی اور اچھی پوسٹ ہو گئی میری۔ یہ جو روز روز کی ملاقاتیں ہیں نا مسجد کے اعمال میں، کہ لوگ آتے تھے میرے پاس، جاتا کبھی نہیں تھا لیکن نہ بھی نہیں کہتا تھا، بیچارے آتے تھے، ملتے تھے، چلے جاتے تھے۔ یہ دل ہی تو ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیز، کوئی ہمیں رلائے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیز، کوئی ہمیں رلائے کیوں، 1000 بار روئیں گے ہم۔ کہ ان کی ملاقاتیں، ان کا روز کا آنا، ایک دن میرے دل نے بھی کہا کہ یار بیچارے دھکے کھاتے ہیں، آتے ہیں، ہمارے سے کچھ لیتے نہیں، اللہ کی، رسول کی، آخرت کی باتیں، اپنی ذمہ داری بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، کر کیا رہے ہیں۔ جانا چاہیے کہ پہلی مرتبہ میں نے 3 دن دیے، 3 دن میں جو جماعت کے ذمہ دار تھے وہ بھی افسر نہیں تھے، خادم تھے، ایک ایک ساتھی کی صلاحیت، ایک ایک ساتھی کی نوعیت سمجھ کر ساتھیوں سے 3 دن میں یوں کہ میرا ایسا ذہن کہ پھر میں نے دوبارہ 10 دن دیے 3 دن کے بعد۔ اس لیے جماعت میں جانا خالی گئے آئے ہو گیا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو کام ہے۔ مجھے یاد آیا ہم مدرسے میں تھے وہاں لکھنؤ میں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، جماعت جا رہی تھی تو فرمایا کہ سنو، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کوئی تمہاری ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ تمہاری ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ اور دنیا میں رواج ہے، دستور ہے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، ڈاکٹری کے مزاج سے ہوتی ہے، نوکری کے مزاج سے ہوتی ہے، کاروبار کے مزاج سے ہوتا ہے نہیں کہ کار نبوت ہے، نبوت کا کام نبوت کے مزاج سے ہوتا ہے۔ پھر جزائے خیر دے اللہ، ان کے درجات بلند فرمائے، خود ہی مزاج نبوت بھی بتایا کہ حضور کا مزاج کیا تھا، کہ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا نبی کا مزاج۔ اسی لیے ہم لوگ تو سیکھتے بھی نہیں نا، یہی تو رونا ہے، مجمع جتنا چاہے جمع کر لو، چلو چلو، ارے بھائی کائی کے لیے چلو، وہ تو دیکھو، ایک ایک چیز بتاتے تھے کہ نبوت کا مزاج، کہ سب سے پہلے نبی کا مزاج اللہ کو راضی کرنا، اس نے دنیا میں بھیجا اسی کے لیے ہے۔ اماں ابا کو، حضرت آدم و حوا، تم کو بھیج رہا ہوں، آنا تمہیں میرے پاس ہے، اب تو میں نے تم کو کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، چلے گئے، ناراض کیا، جاؤ، لیکن آنا میرے پاس ہے، اور میرے پاس آؤ گے مجھے راضی کر کے، تو ہر ایک کو بھیجا ہے اللہ نے دنیا میں اس کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مزاج نبوت سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، دوسرا اپنی آخرت بنانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے آخرت، کون جن کو کتنے سیرت کے جلسے ہوئے، کتنی سیرت کی کتابیں لکھی گئی، اور کتنا لوگوں نے کیا کیا آپ کی شان میں کیا کیا قصیدے کہے، لیکن کوئی حضور کو پہچان نہیں سکے۔ حضور کا رونا، اماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے شریف میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے
نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر اللہم اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل اذل او اذل اظلم او اظلم اجہل او یجہل علی اعتدی او یعتدی علی، کہ پہلے دعا پڑھتے تھے پھر مسجد میں جائے۔ ہم تو جانتے نہیں نماز کے بعد ہم کیا کریں؟ امام نے ہاتھ پھیرے، ہم نے بھی ہاتھ پھیر لیا، کیا کہا کچھ پتا نہیں۔ اور وہاں ملتا ہے کتابوں میں سیرت کی، نماز کے بعد جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں نہیں مانگ لیتے تھے، اپنی نشست اور بیٹھک بھی نہیں بدلتے تھے، حرکت بھی نہیں کرتے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہم انت اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال۔ یہ 3 دعائیں مانگیں۔ ہم کیسے بھاگتے ہیں؟ اور جمعے کے دن تو امام نے سلام پھیرا، جیسے کسی نے قید کیا تھا، کسی نے بند کیا، بھاگتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، سنتوں کا چھوڑنا چھپا ہوا کفر ہے۔ لیکن وہی دوستو، وہی سیکھنا سکھانا ہی ختم ہو گیا۔ ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ علم کا کیا معنی ہے؟ کوئی نبی دنیا میں ایسے نہیں آئے جو 2 چیزیں نہ لایا، ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفے، ساری کتابیں، اور سب سے آخر میں قرآن کریم، جس نے ہر قدم پر رہبری کی۔ کہ پہلا مزاج اللہ کو راضی کرنا، دوسرا اپنی آخرت بنانا، اور تیسرا ہر ایک کا بھلا چاہنا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوا، اللہ کے رسول ہمارا بھائی ظالم ہو تو اس کی کیا مدد کریں؟ کہ اس کی مدد یہ کرو کہ وہ ظلم کرتا ہوا روک جائے، ظلم اللہ کو بہت ناپسند ہے، یہ اس کی مدد ہے۔ جھوٹے کو جھوٹ سے بچانا، سود والے کو سود سے، لون پاس کرانے والے کو اس سے، اس پر میں سنا رہا تھا، روتے روتے جب اس نے کہا اور وہ سارا سنایا، اب وہ آئے خیر خواہ، ان کے کہے سے لون پاس کرا لی۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے کہ گناہ پر ایک دم نہیں پکڑتے، بہت دنوں تک اور کرو اور کرو، اور خود قرآن میں موجود ہے، املی لہم لیزدادوا اثما، میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، اور کر اور کر، پھر جس دن پکڑوں گا، جیسے قوم عاد کو، پوری قوم کو پکڑا، قوم سمود کو، حضرت نوح علیہ السلام کی اکثریت کو۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو معبود برحق ہے۔ تو اس نے یوں کہا کہ کاروبار تو شروع ہو گیا، گاڑی بھی آ گئی، اسکوٹر بھی آ گیا، لیکن اللہ تو اللہ ہے، دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ دیا خوب، اب وہ پرانی چال آ گئی، جیسے قارون سے کہا تھا نا، لا تمشی فی الارض مرحا، اب اکڑ کے مت چلا کر، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چال، تواضع، عاجزی، عبدیت کی چال۔ تو خیر کہنے لگا کہ اب پھر وہ مارکیٹ کا سارا نظام ختم ہو گیا، اور اب میرا حال یہ ہے کہ گاؤں میں میرے رہنے کا جو گھر تھا وہ بھی گروی رکھا ہوا ہے،
یہ ساری قرآن کی رہبری ہے، یہ کرو یہ مت کرو، اور رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو کرنے کو کہا وہ کرو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی نزاکت یہاں تک بتائی ہے، ایک آدمی سے تم نے قرضہ لیا ہے تو اس کے مقروض ہو، تو اس نے قرضہ دیا ہے تم مقروض ہو، اگر وہ قرضہ دینے والا قرضہ چکائے جانے سے پہلے اس مقروض کے گھر کے سائے میں کھڑا ہے تو سود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک بتایا، جن کو زہر دیا گیا تھا آخر میں خلافت عباسی اور اموی جو خلافت تھی، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے کوڑے، احمد ابن حنبل اور حضرت یوسف اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی زہر دیا۔ اس لیے ہمیں ذمہ داری بتلائی ہے، دین سیکھو۔ اب اعلان ہوتا ہے، اب تبلیغ کتنی ہے بھائیو، نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، اور یہاں ذرا تفصیل ہے، ہماری اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین میں ہے، وہ صلی اللہ تعالیٰ، دین زندہ ہو گیا، دین آ گیا۔ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ بتایا تھا مزاج نبوت، انہوں نے بتایا ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلے بول ہوتا ہے، پھر اس کی صورت ہوتی ہے، اور پھر اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ ان کا زندگی کا سب سے پہلا بیان 7 منزلہ بلڈنگ بن گئی۔ ارے بولو نا یار، تم تو جبریل کے پوترے ہو کہ کیا ہو، مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں، نواز سے ہو، بھتیجے ہو، اس پہ ہوں کرو کہ مجھے پتا چلے کہ فرشتوں سے بات کر رہا ہوں کہ آدمیوں سے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ 7 منزل ہے 7 منزلہ بلڈنگ، یہ بول ہے۔ اتنی بڑی جتنی مسجد ہے اتنے بڑے پیپر پر اس کا نقشہ بنا لیا، یہ باتھ روم ہے، یہ ٹوائلٹ ہے، اور یہ میٹنگ روم ہے، اور یہ اس میں وضو کر سکتے ہیں پیپر کی بلڈنگ پر ہے، کپڑے کی بلڈنگ پر۔ اور 7 منزلہ بلڈنگ بنانی ہو تو کتنا مٹیریل، کتنا سیمنٹ، کتنا پیسہ، کتنا ریتی، کتنی مزدوری، کتنا وقت ہے، کہ ہر چیز کے 3 درجے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا بول ہے، یہ ٹوپیاں، یہ جبے، یہ کرتے، یہ ایمان والوں کی تصویر ہے۔ وہ ایمان جس کو مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا اثر کے بعد، مولانا زہیر صاحب، کہ صحابہ کا ایمان قیامت تک کے لیے نمونہ بن گیا، ان کے جیسا ایمان بناؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جن کی گواہی اللہ دے رہا ہے، ایمان جو اللہ کو پسند ہے، ایمان جو اللہ بندے میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان کے پاس ہے، ان کے جیسا بنا۔ کہ وہ کیسے بنے گا؟ کہ بلڈنگ کے لیے تو سیمنٹ اور ریت اور یہ چاہیے، اس ایمان کے لیے بھوک، پیاس، سردی، گرمی، دشمنوں کے تیروں کی بارش، اور کیا کیا ان کے ناپاک منصوبے، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں، ایمان یوں بن۔ یہ اس لیے اللہ قبر کو نور سے بھرے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو جو
دیندار بننے کے لیے، دین کے ساتھ جو اللہ کی مددیں ہیں اس کو اتروانے کے لیے، اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کے لیے جو کام دیا، سب سے پہلے 6 نمبر دیے، اور 6 نمبروں میں پہلا نمبر ایمان کا. اور یہ ایمان پوری شریعت، پورا دین، پورا قرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں، سارے مسئلے مسائل، سب کی روح ایمان ہے. نماز بغیر ایمان کے، روزہ بغیر ایمان کے، صدقہ بغیر ایمان کے، ہر عمل کی جان وہ ایمان ہے. جیسے بغیر جان کے آدمی زندہ نہیں رہتا، آدمی بھی ہے اور جان نہیں ہے اور زندہ کہو، ساری دنیا کہے گی تو یہ تو مرا ہوا ہے. جس عمل میں ایمان کی طاقت نہ ہو، ایمان کی حقیقت نہ ہو، ایمان کے تقاضوں پر مٹنا. اس لیے ایمان بنانا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو پورے کرنا ہے. جیسے دکان ہے تو اس کے تقاضے ہیں، اتنے بجے کھولو، اتنے بجے بند کرو، اس میں یہ سامان رکھو، یہاں سے ایسے کالج کے لڑکے جاتے ہیں، یہاں سے مدرسے کے طلبا جاتے ہیں، ان کو یہ چاہیے، کرتے ہیں. کاروبار کے تقاضے، گھر کے تقاضے، بیوی بچوں کے تقاضے، یہ کہ ایمان کے تقاضے. ایمان کا تقاضا اطاعت، جس اللہ کو مانا ہے اس کی مانو، یہ اس کا تقاضا، یہ اطاعت ہے. جس اللہ کو اللہ مانا ہے وہ ایمان ہے، کہ اس ایمان کا تقاضا کیا اس کی مانو. انسان ہو، فرشتے نہیں ہو، بہت ساری ضرورتیں ہیں کہ اب جو مانگنا ہو اس سے مانگو. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، سواری پر بیٹھے ہوئے، پیچھے جو اس سے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. اور یوں کہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر جب مخلوق سے مانگتا ہے تو جتنا مانگنے سے خوش ہوا تھا اتنا ہی نہ مانگنے سے ناراض ہوا. من لم يسأل اللہ، حدیث میں ہے، من لم يسأل اللہ یغضب اللہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پر اللہ پاک غضبناک ہوتے ہیں. تیرا کوئی اور خدا ہے؟ تجھے کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ تجھے کوئی اور ہے؟ خبردار. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر ایک کی روٹی روزی، ہر ایک کی ہر ضرورت، اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنا پر لی. بندے کے ذمے سے اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک آپ کون ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں. اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، جب بندہ یہ 3 جملے کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ یوں کہتے ہیں یہ شروع کی تینوں میری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری. میرے بندے نے میری حمد کی، میری ثنا کی، میری بزرگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آدھی تیری آدھی میری، عبادت میری، مدد تیری. اس لیے وہ مولانا بیان کر رہے تھے نا نماز کو، کہ نماز کیسے پڑھنی. اس لیے کیونکہ جیسا تیرا گانا بجانا ویسا میرا دینا.
تو گویے ہوتے ہیں نا، ان کو رکھتے ہیں گانے بجانے کے لیے. جتنی تیری نماز جاندار، جتنی تیری نماز میں خشوع، اتنا اللہ اس نماز کے بعد کی دعا اتنے قبول. اس سورہ فاتحہ میں شروع کی تینوں میری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، بیچ کی آدھی تیری آدھی میری، عبادت میری، مدد تیری، اخیر کی تینوں تیری. اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے صحیح راستے پر چلانا، ہدایت دینا میری طرف سے تیرے لیے. مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا، وہ یہود، وہ اہل کتاب، والضالین، جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بتا دیا. ان تینوں سے بچانا میرے ذمہ تیرے لیے. بیچ کی آدھی میری آدھی تیری، اور شروع کی تینوں میری. لیکن ہم تو جانتے ہیں اللہ ہو گئی. قاری صاحب پڑھتے ہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. دوستو سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا. اس لیے صحابہ کا ایمان کہ شروع میں یہی صحابہ 600 سال تک کفر و شرک میں اور جہالت میں کعبے میں ننگا طواف کرتے تھے، ننگا، عورتوں کو چھیڑتے تھے، سب ننگے، جانتے ہی نہیں تھے، جہالت. لیکن جب سیکھا اور سکھایا، حضور نے کیا سکھایا؟ یہ جو تم کہتے ہو میری جان، میرا مال، میری عقل سمجھ، کہاں سے لائے؟ تیری ماں نے دیا، تیرے ابا نے تیری ناک بنائی، تیرے دادا نے تیرے اللہ، ایک اللہ نے تجھے دیا. کیوں اللہ؟ ہم تو سیکھتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں. ایک رواج ہے، نماز پڑھ لو، اللہ. اس لیے کہہ رہے تھے کہ عصر کے بعد جو بیان کیا مولانا نے کہ ایسی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پر ماری جاتی ہے. جا تیری نماز لے جا، تو مجھے نہیں چاہیے. جیسے کوئی دکاندار کے یہاں سامان لے اور سامان میں ملاوٹ کر کے دے، اور بعد میں جا کے گھر جا کے دیکھا کہ کھولا، تو یہ لے لے گا، جا کے اس کے منہ پر مارے گا، او لے لے تیرا سامان، کم بخت مجھے دھوکہ دیا ہے. نہیں کہ جب ایسی نماز ہوتی ہے تو لے جا تیری نماز، ورنہ یہ نماز آسمانوں میں جا کے سفارش کرتی ہے، دروازے کھلواتی ہے، اللہ کا پیار اترواتی ہے جب نماز کو نماز کے طرح. اس لیے سارا سیکھنا ہے. اس میں سب سے پہلے ایمان، کلمہ اور نماز، کلمہ اور نماز. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ کو حضور نے سمجھایا کہ میری جان میرا مال. تو ان کی چاہت کیا تھی؟ کسرا کا تاج کئی من سونے کا تھا کہ وہ تاج تو بعد کی بات ہے، صرف اس کے دربار میں جانے کا ہمیں پاس مل جائے. جیسے ایئرپورٹ پر پاس بناتے نا، اسٹیشن پر وہ بناتے ہیں، اس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ. کسرا کے دربار میں حاضری کا پاس 2.5 لاکھ. ان کے پاس تو کھانے کو کھجور بھی نہیں تھی. قتل و غارت، جھوٹ، ظلم، جو کچھ ہو، کسی طرح 2.5 لاکھ، کسی طرح 2.5 لاکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تم کہتے ہو جان میری، میرا مال میرا، تم لائے کہاں سے؟ یہ جان اللہ کی نعمت ہے. ہر سیکنڈ، ہر سانس اندر کا اندر رہ جائے اور باہر کا باہر. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کیوں اتراتے ہو اور کیوں اتنا کر پھومے ہو؟ دو سانسوں کا نام زندگی ہے، ایک اندر ایک باہر، باہر کا باہر رہ گیا، اندر کا اندر، کیا ہوا؟ مطلب دو سانسوں کا نام، وہ جس اللہ نے دیا ہے اس اللہ کو پہچانو۔ اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، لیکن ہم کیا سمجھیں؟ ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ہمیں پڑھنا آتا بھی نہیں ہے اور سیکھے بھی نہیں۔ میں نے کہا نا کہ اس نے کہا کہ روز ملاقات کے لیے آتے تھے لیکن میں نہ نہیں کہتا تھا۔ ہاں، اللہ پاک جب کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو ہدایت دینا چاہتے، کہ میں نے 3 دن لگائے، پھر 10 دن لگائے، چلہ لگایا اور وقت لگاتا رہا پابندی سے اور اعمال کرتا رہا، تو علاقے والوں نے مجھے، یہاں تک کہ یہ میں فورین کی جماعت میں 4 مہینے کے لیے گیا تو میں نے اس سے پوچھا یہ تو سب کی سنا رہا، تو نے کیا سیکھا؟ مولوی صاحب شروع سے انگلش میڈیم میں تھا اور یہ ڈگری اور وہ ڈگری اور وہ، لیکن قرآن نہیں پڑھا تھا۔ جب میں جماعت میں جانے لگا 4 مہینے کی، تو الف با کی تختی، قائد بغدادی، قرآن شریف کے تینوں ساتھ لے گیا اور 4 مہینے میں پورا قرآن ناظرہ اور ایک دور بھی کیا جس نے کبھی الف با کی تختی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا واہ بھائی، تو قرآن ہی پڑھنے گیا تھا، پھر کہا مولوی صاحب یہ امیر صاحب بیٹھے، ان سے پوچھو۔ مشورے میں جو عمل طے ہوتا تھا، اجتماعی یا انفرادی، کبھی کسی عمل میں کسی تقاضے میں پیچھے نہیں رہا۔ تو میں نے کہا پھر تو نے قرآن کیسے سے؟ کہ جو فارغ وقت ہوتا تھا، مولوی صاحب نے اصل بات بتایا تھا نا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس میں بتایا تھا خالی اور فارغ وقت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کہ جو فارغ وقت، اے بھائی مجھے سبق دے دے، اے بھائی میرا سبق سن لے۔ پورے 4 مہینے میں ساتھیوں سے اتنا قرآن سیکھا، ایک دور بھی ہو گیا، زندگیاں بدل جاتی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ جتنے اعمال دعوت، ہم کہتے ہیں دعوت کے اعمال، مقامی، مسجد کے، باہر کے، انفرادی، اجتماعی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اعمال دعوت، ہر عمل میں آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی۔ اور مثال دی، جیسے گشتیں، عمومی گشتیں، خصوصی گشتیں، ذمہ داروں کی ملاقاتیں، گھر گھر کی ملاقاتیں، 4 مہینے تسبیح، تلاوت، سارے اعمال ہیں کہ یہ سارے اعمال خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں، اور اس میں حضور والا ختم نبوت کا نور ہے، اور آج بھی وہی تاثیر ہے جو ان عملوں کو صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے، اپنی آخرت بنانے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو فرمایا لیمو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمو پانی کو کھٹا کرتا تھا، حضور کے بعد کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کیا کیا حالات آئے، لیمو کی تاثیر بدل گئی۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت بڑے حضرت نچوڑے تو کھٹا ہو، ارے سائیکل والا، بھیک مانگنے والا، وہ بھی نچوڑے گا تو کھٹا ہوگا۔ کہ حضور والے اعمال غلط یقینوں کو صحیح یقین سے، جہالتوں کو علم نبوت سے، غفلت کو اللہ کی یاد سے، اخلاقی گراوٹ کو اخلاق کی بلندی سے ایسے ہی بدلے گا جیسے حضور کے زمانے میں۔ اس لیے مسئلہ صرف خالی تقریروں کا اور مجمع کا نہیں ہے۔ جیسے وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے اثر کے بعد، کہا کہ ہر آدمی پوچھے کہ بھئی میں
میرے عمل میں کیا خرابی ہے، میرے عمل میں کیا اچھائی ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے اپنے بارے میں، اس لیے کہ ہر آدمی کا مسئلہ اس کا اپنا ہے. ہر ایک کو جواب اللہ کو دینا ہے، ہر ایک کو قبر میں اکیلے جانا ہے نہیں، اور قبر کے سوالوں کا جواب اس کو دینا. اس لیے دوستو میں نے عرض کیا کہ جیسے اللہ نے اپنی توحید کا اعلان حضور سے کرایا، ایسے آپ کی رسالت اور آپ کا پیغمبر ہونا اس کا اعلان اللہ نے کرایا، اور یہ کہہ دیا کہ جو انہوں نے دیا ہے لے لو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. جنہوں نے صحابہ نے وہ سارا وہ کیا جو اللہ کے نبی نے، ان کی شان کیا بنی؟ جو 600 سال کے کفر و شرک میں تھے، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے کہ جو زندگی صحیح بنانا چاہے ان کے نمونے بنے. اس لیے دوستو یہ فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں ہے نا، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے کوئی صحابہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اور کوئی فرعون قارون حامان کے ساتھ جیسے جائیں. اس لیے سیکھنا ہے، جینا بھی سیکھنا ہے، مرنا بھی سیکھنا ہے. جب جینا سیکھیں گے کہ جینا کیسے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنا کے دے دیا. اب وہ سارا سیکھنا ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کیا کرتے، رات پھر میدانوں میں کہاں ہوتے تھے. آپ کی جان پر اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا. نبی کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا. کون ہے؟ حبیب رب العالمین، بعد از خدا بزرگ ہے. تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد بندوں میں اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے گھر آقا. اسی بخاری شریف میں ہے نواسے حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ کے لاڈلے، آپ کی آنکھوں کے تارے، لیکن ایسے بھوکے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا. بخاری شریف میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنی زبان چسوا کے سلایا ہے. یہ کام شروع سے آخر تک قربانی کا کام ہے. جیسے ایک بیج، تربوز کا ایک بیج بو دیا، پانی دیا، کھاد دی رکھے والی کی، کتنے بڑے بڑے تربوز آتے ہیں اور کتنے بیج ہوتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں. کیونکہ جب لوگ قربانیاں دیتے ہیں تو قربانی دینے والا ایک ہو، اس کے نتیجے میں جب وہ مخلص ہوتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، حضور کی شریعت کو سیکھتا ہوا کرتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھوں قوموں کی قومیں اور علاقے کے علاقے. اللہ نے ہم کو وہ نعمت دی ہے. اس لیے دوستو ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اور اس کے لیے یہی محنت ہے. اس کے لیے وقت فارغ کرنا ہے. 6واں نمبر یہی ہے نا. پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اقرا مسلم، 5واں اخلاص نیت. چوتھا کہ اس کو سیکھنے کے لیے، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے کام کی بنیاد سب سے پہلے مخلوق کا تاثر، اللہ کی عظمت، دوسرے چیزوں کے مقابلے میں حضور والے اعمال کا شوق، تیسرے دنیا کی چمک دمک کے مقابلے میں عملوں پر جو اللہ کے وعدے ہیں آخرت کے، اس پر نظر جمے. اور فرماتے تھے چوتھی چیز اتحاد فکر. نئے سے نیا آدمی ہو، آج جماعت میں لگا ہے، اور پرانا 50 سال کا، سب کا ایک ہی فکر ہو، اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے. اب 5ویں چیز فرمائی باہمی محبتیں، اجتماعیت قلوب، پرانا نیا، چھوٹا بڑا، بڑے باپ کا چھوٹے باپ کا، سب آپس میں. اس لیے حضور نے فرمایا کونوا عباد اللہ و اخوانا، بندے اللہ کے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو.
اور چھٹی چیز پھر فرمائی پہلے اللہ کی عظمت، اعمال کا شوق، آخرت کی نعمتوں پر نظر، انعامات پر، اور ایک ہی فکر ہو، اور پانچویں چیز باہمی مشورے سے۔ اور اس ملفوظ کو کہنے کے بعد یوں فرمایا اگر اس میں سے ایک نہیں ہے بڑا خطرہ ہے کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے بھی۔ اس لیے آج اس پورے مجمع کے ایک ایک ساتھی سے کہتا ہوں یہ طے کر لو کہ ہمیں اپنے آپ کو مشورے کے تابع کر دینا ہے، وہ مقامی کام ہو، باہر کے تقاضے ہوں، اندر کے ہوں، 3 دن کے ہوں، چلوں کے ہو، کہو نیت کرتے ہو؟ ارے ہے کوئی؟ یار یہ تو فرشتوں کے اولاد ہے، میں کیا کروں؟ انہی 5 بنیادوں پر آنا ہے، 6 نمبر سیکھنے ہیں، خدا کا سچا بندہ، نبی کا غلام، آخرت بنانی ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو مشورے کے تابع کرنا ہے۔ کرو گے؟ اور اگر میں یہ پوچھ لوں کہ کون نہیں کرے گا وہ کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہوں گے؟ او مولوی احسان، کہاں ہے احسان؟ کھڑا ہو، کہہ دے کہ انشاءاللہ میں مشورہ کے تابع، مسجد کی جماعت کے تابع، مقامی گشت، شہر ہوگا، چلہ، اندر باہر جو بھی ہوگا ہے، تیرے باپ کی بڑی قربانی، تیرے دادے کی، یہ تو نمونے کو۔ اور کون ہے جو مشورے کے تابع ہو کے کرے گا؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔